الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران قوم، نیز موضع کھامبیل شریف کی حکایت ہے جس زمانے میں کہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بہت درد تھا۔ اس وقت بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کا فرمان ہوتا ہے کہ اے سید قندمیر، تیرا کام تمام ہوا، لیکن تجھ کو زندہ رکھنے میں کچھ ہمارا مقصود ہے۔ اور اسی رات میں بندہ ولی یوسف رضی اللہ عنہ یعنی حاشیہ انصاف نامہ کے مؤلف نے خواب دیکھا کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور میری نعمت تم پر تمام کر دی، اور میرے تمہارا اسلام کو دین بنانے سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے خواب میں پوچھا کہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے۔ اس کے بعد بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے خواب میں جواب فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد بندہ ہوشیار ہوا تو بندے کے جسم پر بہت لرزہ شروع ہوا کہ بندگی سید قندمیر رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ حضرت کی آنکھ میں درد ہونے کی وجہ حضرت کو یہ خواب نہیں کہہ سکا۔ بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ عنہ سے کہا اور دریافت کیا کہ یہاں بھی دین کا کامل ہوگا جیسا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کامل ہوا تھا، تو فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اور نیز کھامبیل کی حکایت ہے کہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے پیٹ اور آنکھ میں درد تھا۔ درد میں کچھ کمی ہونے کے بعد اسی رات میں نے ایسا دیکھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، اے سید قندمیر رضی اللہ عنہ، ہم نے اپنی درگاہ سے تجھ کو اور ان اشخاص کو جو آج کی رات دائرے میں تھے اتنی خلعتیں اور بزرگیاں دی ہیں۔ ان بزرگیوں میں سے ایک یہ تھی کہ ہم نے تیرے گوشت، پوست، استقواں اور بال بال کو فنا بخشا ہے۔ جب صبح ہوئی، بی بی خنزہ بوا رضی اللہ عنہا بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے برادروں اور بہنوں کو کہو کہ شکرانے کے 2 رکعت ادا کرو کہ حق تعالیٰ نے تم کو ایسی کچھ بزرگی عطا کی ہے۔ اس کے بعد ملک الہداد غازی خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کو طلب کر کے جو کچھ خدا تعالیٰ سے معلوم ہوا تھا مفصل طور پر بیان فرمایا، اور نیز فرمایا کہ فرمان خدا ہوتا ہے کہ جو شخص آج کی رات دائرے میں ہے ہم نے اس کو بخش دیا۔ الحمدللہ ان بزرگیوں میں سے یہ خاکسار ولی یوسف یعنی مؤلف کتاب حاشیہ انصاف نامہ ہیں کو اور تمام طالبان حق کو ثابت قدم رکھ کر اپنے کرم سے یارے اس روز کئی بار آواز بلند سن کر بندگی میاں رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا شور ہے؟ یاروں رضی اللہ عنہ نے کہا کچھ نہیں۔ اس کے بعد میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کو نزدیک دکھلائی دیتے ہیں، اور نیز نقل ہے کہ بندگی میراں سید محمود رضی اللہ عنہ سفر سے آ کر موضع بھلوٹ شریف میں اہلیان دائرہ کے ساتھ مقیم رہے۔ بندگی میاں سید قندمیر
رضی اللہ عنہ نے بھی موضع سلطانپور سے بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ بندہ کو جگہ دیجیے تاکہ یہ بندہ بھی آپ کے پاس رہے۔ اس کے بعد بندگی سید محمود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ مہدی علیہ السلام نے کچھ میرے لیے فرمایا، وہی تمہارے لیے فرمایا۔ برادر حقیقی فرمایا ہے اور تمہارا فیض جاری ہے اور نیز نقل ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے بعد قیامت تک مہدی علیہ السلام کا فیض رہے گا۔ شروع کرتا ہوں میں نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے۔ تحقیق آسمانوں اور زمینوں کی خلقت میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس آیت سے تمام چیزوں کی تشریح کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ مقام آزمائش میں پہنچ جائیں۔ جب مقام آزمائش میں پہنچ جائیں تو کیا کہنا چاہیے؟ خطرہ جو اس کی خاصیت ہے وہی ظاہر ہوگی۔ اس جماعت کے حق میں زمزم کے پاس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب آیا، سلام ہے آل یاسین پر، پس یہ لوگ سردار دو عالم کے برادر ہوں گے۔ اے محمد، اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا، کونین کو نہ پیدا کرتا کی فضیلت رکھتے ہیں۔ اگر حضرت کا وجود اس جماعت کے ساتھ موجود نہ ہوتا تو کل موجودات اور مخلوقات بجائے خود پنہا رہتی۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا، کاش میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ یہ گروہ وہی گروہ ہے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میں ان قوموں کو پہچانتا ہوں کہ اللہ کے پاس میں جہاں رہوں گا وہ بھی وہیں رہیں گے۔ وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے پاس ان کے مقام کو دیکھ کر آرزو کریں گے۔ یہی لوگ اللہ کے فضل سے بیک دیگر محبت رکھنے والے ہیں۔ اے عزیز، جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام و منزلت کو جانے تو اس وقت یہ ممکن ہے کہ تو اس گروہ کے مقام کو جانے اور جان سکتا ہے۔ پس حال ان کا یہ ہے کہ بہتری نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، اور فکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شان میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ بادشاہ قادر کے پاس مقام صدق میں رہیں گے، اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، ایک کے لیے نبوت کی سیر اور دوسرے کے لیے ولایت کی سیر فرمایا۔ چنانچہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو 5 باتوں میں ممتاز فرمایا ہے جو انبیاء اور اولیاء میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ تمام انبیاء کی روح کو ملک الموت قبض کریں گے اور میری روح بھی وہی قبض کریں گے، لیکن شہیدوں کی روح خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے جس طرح چاہے گا قبض کرے گا۔ ان کی روحوں پر ملک الموت مسلط نہ ہوں گے۔ دوم یہ کہ تمام انبیاء بعد موت غسل دیے گئے اور میں بھی غسل دیا جاؤں گا۔ موت کے بعد اور شہداء غسل نہیں دیے جاتے، ان کو دنیا کے پانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوم یہ کہ تمام انبیاء کفن دیے گئے اور میں بھی کفن دیا جاؤں گا، اور شہداء کفن نہیں دیے جاتے، اپنے کپڑوں میں دفن کیے جاتے ہیں۔ چہارم یہ کہ تمام انبیاء جب انتقال کیے تو ان کا نام موتا رکھا گیا، اور میں بھی میت کہلاؤں گا۔ شہداء کو موتا نہیں کہہ سکتے۔
پنجم یہ کہ تمام انبیاء کو قیامت کے روز شفاعت کی اجازت ہوگی اور میں بھی قیامت کے روز ہی شفاعت کروں گا، لیکن شہداء ہر روز شفاعت کر سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے جس کی چاہیں شفاعت کریں۔ سید خندمیر صدیق ولایت سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے مراتب کیا بیان کروں کہ تحریر میں نہیں آ سکتے۔ یہ ناقص ولی تیرا وصف کیا بیان کرے، تجھ پر درود اور سلام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا بندگی میاں۔ انصاف نامہ باب 17 صفحہ 321 تا 325۔